شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ جس نے بہت عقیدہ بنایا اس نے کہا ہمارا نبی نور سے ہے، میرا عقیدہ اس سے بھی آگے۔ اگر ہم کہیں کہ نبی نور سے بنے تو نور کو نبی سے پہلے ماننا پڑے گا۔ یہ ممبر لکڑی کا ہے، لکڑی پہلے ممبر بعد۔ اگر ہم کہیں نبی نور سے ہے، نور پہلے، اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ نور من نور اللہ، اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور علیحدہ کیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ میری حمد کریں تو محمد ہو گیا۔ اس نے اس نور کو اپنے نور سے علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے اس نے کہا اسے کہاں چھپاؤں۔ اس نے نور کے پردے بنائے، 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، صرف اسے دیکھتا رہا۔ یہ دیکھتا رہا، وہ 12,000 نورانی سال سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا گیا۔ ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا، ابھی ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک عزت دینے والا، ایک عزت پانے والا۔ 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 11,000 سال حجاب منت میں رکھ کے دیکھتا رہا، یہ سبحان من ہوا قائم لگیا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رکھا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لگیا سب کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 9,000 سال تک حجاب رفت میں رکھا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 8,000 سال تک حجاب کرامت میں رکھا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی رفت کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 7,000 سال حجاب عزت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 6,000 سال تک حجاب منزلت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 5,000 سال تک حجاب نبوت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 4,000 سال تک حجاب ہیبت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 3,000 سال تک حجاب غیبت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 2,000 سال تک حجاب حسن میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں رکھا، جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا۔ ان 12 پردوں سے اس نے اس نور کو نکالا، فقط منہ مئات فقط اس نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ اس نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا۔ اس کے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا۔ اور شرم کر، اس کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ پسینے کے قطرے گرتے ہیں، خدا نبوت بانٹتا گیا۔ معصوم کہتے ہیں کہ اس نور کا پہلا پسینہ، ہمارا پسینہ گرتا ہے ہمارے جسم کی کثافت کو لے کے، نور سے پسینہ بھی گرے تو نور ہی گرتا ہے۔ قطرے گرتے گئے، یہ نبی بناتا گیا۔ معصوم فرماتے خلق الملائکہ من العرق جبین، اس کی پیشانی کا پسینہ لیا فرشتے بنا دیا۔ خلق الانبیاء من العرق صدرہ، اس کے سینے کا پسینہ لیا انبیاء بنا دیا۔ خلق اللوح والقلم من العرق یدین، ہاتھوں کا پسینہ لیا لوح و قلم بنا دیا۔ خلق الارض من العرق رجلین، اس کے قدموں کا پسینہ لیا زمین بنائی۔ یہ زمین ہمارے نبی کے قدموں کے پسینے کی وجہ سے، دنیا جو کھاتی ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، آئے جو پیتی ہے، اور جہاں سے مولوی کھا پی رہا ہے یہ ہمارے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے۔ 12 پردوں سے نور نکال کے درہ زہد میں رکھ دیا، درہ زہد سے درہ کرم میں آیا، درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا، درہ تقوی سے درہ جود میں آیا، درہ جود سے درہ سخا میں آیا، درہ سخا سے درہ العطا میں آیا، درہ العطا سے درہ رحمت میں آیا، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا، درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا۔ مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا۔ ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا، خدا نے فرشتوں سے کرو سجدہ۔
بلکہ معصوم فرماتے ہیں یہ نور جب آدم کی پیشانی میں تھا خدا نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اب یہاں میرے کو چیز لگی ہو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. آدم کی پیشانی میں نور تھا. آدم نے کہا میرے اللہ مجھے بھی اس نور کی زیارت کرا. خدا نے چند لمحوں کے لیے یہ نور آدم کی پیشانی سے نکل کے آدم کے ہاتھ میں منتقل کیا. اس لیے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں. نہیں بول سکے قسمت بھی یہاں لکھی ہوتی ہے. اور معصوم کا فرمان پڑا. معصوم فرماتے ہیں آدم کے انگوٹھے میں حسین کا نور تھا. اب پتا چلا کہ بچہ پیدا ہوتا ہی انگوٹھا کیوں چوستا ہے. دنیا چاند پہ چلی گئی, پہچان انگوٹھے سے ہوتی ہے. کیونکہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے انگوٹھے کے اندر جو لائنیں ہیں اربوں خربوں انسانوں کی لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. ہر ایک کے دل میں حسین علیحدہ علیحدہ ہے. صلب آدم سے نبی کے نور کا آنا تھا. یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا, صلب شیس سے صلب انوش میں آیا, صلب انوش سے صلب کنان میں آیا, صلب کنان سے صلب مہلائیل میں آیا, صلب مہلائیل سے صلب بازر میں آیا, صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا, صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں آیا, صلب اخنوخ سے صلب مسروسر میں آیا, صلب مسروسر سے صلب مرگ میں آیا, صلب مرگ سے صلب نوح میں آیا, صلب نوح سے صلب سام, صلب سام سے صلب فرشت میں, صلب فرشت میں صلب شادق میں, صلب شادق سے صلب آبر میں, صلب آبر سے صلب فالق میں, صلب فالق سے صلب اربو میں, صلب اربو سے صلب تارق میں, صلب تارق سے صلب ابراہیم میں, صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں, صلب اسماعیل سے صلب کدار میں, صلب کدار سے صلب بیت میں, صلب بیت سے صلب حمل میں, حمل سے صلب یس میں, سچ سے صلب یمسین میں, یمسین سے صلب آد میں, آد سے صلب عدنان میں, صلب عدنان سے صلب ماد میں, صلب ماد سے صلب مدرکہ میں, صلب مدرکہ سے صلب خدیمہ میں, صلب خدیمہ سے صلب کنانہ میں, صلب کنانہ سے صلب نظر میں, صلب نظر سے صلب مالک میں, صلب مالک سے صلب گام میں, صلب گام سے فار میں, صلب فار سے صلب نبی میں, صلب نبی سے صلب کام میں, صلب کام سے صلب کلام میں, صلب کلام سے صلب زید میں, صلب زید سے صلب قصاب میں, صلب قصاب سے صلب عبد مناف میں, صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں, صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا. خدا نے نور کو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک صلب عبداللہ میں دے دیا, ایک صلب ابو طالب میں دے دیا. جو ادھر آیا محمد رسول اللہ بن گیا, جو ادھر آیا علی آنے والے. دو حصوں میں نور تقسیم ہو گیا. ایک اگلے راز سے پردے اٹھانے لگا. ایک لقب ہے سیدوں کا چوری ہوا. آج میں وہ مال برآمد کرنے لگا. گٹھڑی بعد میں کھولوں گا, ابھی مال چھپا رہے گا. بات کھلے گی تو آپ کو پتا چلے گا یہ مال چوری ہوا تھا. بابا دعا فرمائیں گے. چوری ہوا مال کچرا والا میں برآمد کرنے لگا. جس نبی کی پیشانی میں نور ہوتا تھا اس کی گود میں نہیں ہوتا تھا. جس کی گود میں ہوتا تھا اس کی پیشانی میں نہیں ہوتا. مثلا ہمارے نبی کا نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں تھا جب تک حضرت اسماعیل نہیں آئے. جب تک حضرت اسماعیل دنیا میں نہیں آئے نور ابراہیم کی پیشانی میں رہا. جب اسماعیل دنیا میں آئے تو یہ نور ابراہیم کی پیشانی سے نکل کے اسماعیل کی پیشانی میں آئے. اب ابراہیم کی پیشانی خالی ہو گئی, نور منتقل ہو گیا اسماعیل کی پیشانی. یا نبی کی پیشانی میں ہوتا تھا یا گود میں ہوتا تھا. کوئی بھی ایسا نبی نہیں جس کی گود میں بھی ہو پیشانی میں بھی ہو. ہر نبی کی یا پیشانی میں یا گود میں. مکے کا شہر, دروازہ کھلا, ایک شخصیت گھر سے باہر آئی. وہ تھا علی کا باپ. اس کو مکے کے ایک شخص نے دیکھا. اس نے کہا یا ذوالنورین, اے دو نوروں والے تجھ میں میرا سلام. وہ دو نور کون سے تھے؟ گود میں محمد کا نور تھا, پیشانی میں علی کا نور. یہ ذوالنورین علی کا باپ ہے. علی کے باپ یہ علی کے باپ کو کہا جاتا ہے. ایک نور آغوش آمنہ میں آیا, ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں آیا. ان کا بچپن طیب, ان کا لڑکپن طاہر, ان کی جوانیاں بیدار. یہ ہدایت کا ایسا باغ جس پھول کو جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا. ہمارا نبی آیا ابو طالب کے آنگن میں, تربیت کی علی کے باپ نے.
بندے ہم سے سوال کرتے ہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ گجرانوالہ لائیو مجلس لائیو جشن جا رہا ہے، پوری دنیا میں چیلنج ہے، جہاں چاہو حسین کا نوکر آنے کے لیے تیار ہے، تم مجھ سے ابو طالب کا کلمہ پوچھتے ہو؟ اپنے دور کا پیغمبر تھا علی کا باپ۔ دنیا میں آیا معاذ اللہ نبی نہیں تھا، غلط۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ نبی کب سے نبی ہے۔ اب عزت رسالت پڑھوں گا میں اور چہرے دیکھوں گا، مجھے پتا چل جائے گا کہاں کہاں عشق رسول رگوں میں۔ ہم سے پوچھو نبی کب سے نبی ہے؟ جب کب نہ تھا، نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ گھڑی تھی نہ گھڑیال تھی، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کٹاس تھی، نہ کند میں مٹھاس تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی، نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ غاروں کی گہرائی تھی۔ کب تھا؟ نہ خط کی خبر تھی، نہ عشق کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی، الا اللہ کی مستی تھی۔